نفسوں کی سسکیاں تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، عزتیں لٹتی رہی تم دعا کرتے رہے، عزتیں لٹتی رہی تم دعا کرتے رہے، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں داستانیں، پانی اگر سستا ہے تو اس کا تحفظ کیسا، خون اگر مہنگا ہے تو ہر شہر میں بہتا کیوں ہے، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، اس بستی کو جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ 1947 میں صرف بر صغیر تقسیم نہیں ہوا، زمین کا ایک ٹکڑا تقسیم نہیں ہوا، بلکہ کروڑوں انسان تقسیم ہو گئے۔ آگ کی تپش کا اندازہ اس جگہ کو ہوتا ہے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، آزادی کی قدر ان کو ہوتی ہے جو غلام اور محکوم ہوتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کا اندازہ ان کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی بہنائی سے محروم ہوتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی سے کون واقف نہیں؟ اب تک 1.5 لاکھ کشمیری آزادی کی جدوجہد میں جانیں قربان کر چکے ہیں۔ آئے روز مرنے والا ہر نوجوان جس کی زبان پر یہ نعرہ ہوتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب صدر، شہیدوں کی سرزمین جسے کشمیر کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ یہاں بیٹھا ہر بزرگ جوان ماؤں بہنوں کو بتاتا چلو، محض آرزوؤں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے لیے ہم نے 20 لاکھ قربانیاں دی، عصمتیں لٹی، تب جا کے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ ہمارے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے میں کبھی جھک نہیں سکتا، مٹنے کو تو یہ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ افسوس 1 صدی ہونے کو ہے، کشمیری آزادی کے نعرے لگاتے لگاتے اپنے کئی نسلیں قربان کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ ہو یا OIC، نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ہوں یا انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، سب کی آنکھیں بند، زبانیں گونگی، کان بہرے ہو چکے ہیں۔ کتے اور بلیوں کے حقوق کے دعویدار، کشمیر میں بہتا مسلم خون آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کشمیر میں لٹتی عزتیں، فائر گنوں سے آنکھوں سے بے روح ہوتی بینائی، ایسا آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مسلم ممالک کشمیر، افغانستان، فلسطین، برما میں کٹتے لاشیں، آپ آواز اس کے لیے بلند کیوں نہیں کر رہے؟ مظلوم مسلمان کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کس سے امید لگائیں؟ کس کو اپنے ظلم کی داستان سنائیں؟ کون ہے جو اس ملک کی کشتی کو پار لے کر جائے؟ کون ہے جو برما اور انڈیا میں جلتے جسموں، لٹی عزتوں، کٹتے لاشوں پر ترس کھائے؟ کون ہے جو بہتے مسلم کے خون کو روکے اور ظالم کے ہاتھ کو توڑے؟ کسی دشمن نے یہ عزت مجھے آج تک نہیں بخشی، کسی دشمن نے عزت مجھے آج تک نہیں بخشی، ہمیشہ اپنوں کا ہی ہاتھ پہنچا ہے گریبانوں تک۔ جناب صدر، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، UNO کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ نیٹو کے ممالک؟ کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ ظلم کی داستان یہ کوئی نئی نہیں ہے، اگر تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائی جائے، یہ ظلم شروع سے مسلمانوں پر ہوتا آ رہا ہے۔ کہیں انبیاء کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا تو کہیں خلفائے راشدین پر خنجر چلائے گئے، کہیں کربلا کی تپتے ریگزاروں پر 72 چراغوں کو گل کیا گیا۔ آج کشمیر کے حالات کو دیکھ کے لگتا ہے، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، سر آنکھوں پہ ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر، جس کے کسی وعدے پہ صداقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ
لا الہ الا اللہ کا ہے. ہم آج کشمیری ہونے کے ناطے کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہیلی کھیلنے والے قاتل ظالم درندے بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ طاقت سے کسی قوم کے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. آزادی کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گی. کشمیر میں انسانیت کے بے حرمتی بند کرو ورنہ یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں مسلم امہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اے مسلم امہ کے حکمرانوں, تمہیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا, وقت کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا. تم کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ کب تک مسلم امہ کے خون کو بہتا دیکھتے رہو گے؟ جب تک تمہارے سامنے تمہاری عزتیں لٹتی رہیں گی کیا تم آنکھیں بند رکھو گے؟ یاد رکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے محمد الیاس محمد صاحب, جنرل سیکرٹری ملت کشمیر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن.